السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو کائنات۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کے ایک نہایتی متعبر اور علمی شخصیت گزرے ہیں۔ آپ 737 عیسوی کو مرو کے شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شمار امام ابو حنیفہ کے مشہور ترین شاگردوں میں ہوا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک حج پر روانہ ہوئے اور حج ادا کیا۔ حج سے فراغت کے بعد ایک دن آپ بیت اللہ شریف میں ہی سو گئے۔ یہاں خواب میں آپ کو دو فرشتے نظر آئے جو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے سوال کیا کہ اس مرتبہ کتنے لوگوں نے حج کیا اور ان میں کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا۔ اب دوسرے فرشتے نے جواب میں کہا کہ اس سال 6 لاکھ لوگوں نے فریضہ حج ادا کیا، لیکن کسی ایک فرد کا بھی حج قبول نہ ہوا۔ تھوڑی دیر خاموش ہونے کے بعد وہ فرشتہ پھر سے بولا اور اس نے کہا کہ ہاں، البتہ دمشق کے شہر کے ایک موچی کے علاوہ اللہ پاک نے اس کا حج قبول فرمایا اور اس کے طفیل تمام دوسرے مسلمانوں کا حج قبول فرما لیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے فیصلہ کیا کہ میں اللہ کے اس بندے سے ضرور ملوں گا کہ جس کے طفیل اللہ پاک نے تمام مسلمانوں کا حج قبول کیا۔ آپ نے سامان سفر باندھا اور دمشق کے لیے روانہ ہوئے۔ اس دور کے سفر موجودہ دور کی طرح آسائش سے بھرپور نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ ان دنوں سفر کرنا اور کسی انسان کو ڈھونڈنا انتہائی مشکل ہوا کرتا تھا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مبارک کی لگن سچی تھی۔ آپ نے بڑی محنت اور جد و جہد کے بعد آخرکار اس موچی کو تلاش کر ہی لیا۔ پھر آپ نے اس موچی کو اپنا یہاں آنے کا مقصد بتایا۔ خواب میں دیکھے گئے تمام واقعات اس کے گوش گزار کیے گئے اور اس سے دریافت کیا کہ تم مجھے اپنے حج کے رودات سناؤ کہ تم نے دوران حج آخر ایسا کیا عمل سر انجام دیا جو دوسرے تمام مسلمانوں نے نہ کیا، اور اس کے سبب تمہارا حج نہ صرف قبول ہوا بلکہ تمہارے ساتھ ساتھ باقی سب مسلمانوں کا حج بھی تمہارے طفیل قبول ہو گیا۔ وہ موچی جو اب تک یہ تمام باتیں حیرانی سے سن رہا تھا، اب گویا ہوا کہ یہ محترم، یا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف میرا حج قبول ہوا، چونکہ میں نے تو کبھی کوئی حج کیا ہی نہیں۔ اب دونوں اشخاص حیرانی اور پریشانی سے ایک دوسرے کو تھوڑی دیر دیکھتے رہے۔ پھر موچی نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا کہ بہت عرصے سے میرے دل میں حج کی تمنا ضرور تھی۔ میں نے کئی مرتبہ اس کام کے لیے مطلوبہ رقم جمع بھی کی جو مختلف فرائض کے نظر ہو گئی، حتیٰ کہ اپنے تمام فرائض سے سبکدوش ہونے کے بعد میں نے حج کا ارادہ کیا اور دن رات محنت کر کے 300 درہم جمع کر پایا۔ ایک مرتبہ رات گئی جب میں اپنے کام سے واپس گھر لوٹ رہا تھا، مجھے ایک کچرے خانے پر 2 خواتین نظر آئی۔ جب میں قریب گیا تو ایک عجیب اور وحشت ناک منظر دیکھا کہ اس کچرے خانے پر ایک گدھا مردار حالت میں پڑا تھا اور یہ دونوں خواتین اس کے اوپر کا گوشت کاٹ رہی تھی۔ میں نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے خواتین، تم کون لوگ ہو؟ کیونکہ کسی بھی مردار کا گوشت کھانا اسلام میں تو دور بلکہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں جائز نہیں، تو پھر تم لوگ اس گوشت کا کیا کرو گے؟ میرے اس غیر متوقع آمد سے وہ خواتین گھبرا گئی، لیکن ان میں سے ایک خاتون نے ہمت کرتے ہوئے بولی کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور آپ ہی کے علاقے کے رہنے والے ہیں۔ پچھلے 7 روز سے میں اور میرے اہل خانہ بھوکے ہیں اور آج اس شدت بھوک سے بے حال ہو کر ہم یہ عمل کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ہم یہ گوشت کاٹ کر لے جاتے ہیں اور اسے کاٹ کر کھا لیتے ہیں۔ اتنے میں آپ نے ہمیں دیکھ لیا اور یہ کہہ کر وہ عورت رونے لگی۔ اس عورت کی زبانی یہ واقعات سن کر میں خوف خدا بندی سے لرز گیا۔ میں اپنے گھر گیا اور وہ رقم جو میں نے حج کے لیے سنبھال رکھی تھی لا کر اس خاتون کے حوالے کر دی اور اسے ہدایت کی کہ اس سے اپنا ذریعہ معاش کا کوئی انتظام کر لو۔ یہ رقم ان خواتین کے حوالے کر کے مجھے ایسا دلی اطمینان حاصل ہوا کہ جیسے مجھے حج کی سعادت نصیب ہو گئی ہو۔ یہ واقعہ سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ واقعی ان فرشتوں نے میرے خواب میں سچ بات کی تھی اور بے شک تمام جہانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب ذرا اپنی سوسائٹی کا حال ملاحظہ کیجیے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے کئی شریف لوگ پائے جاتے ہیں جو ہر سال حج کی سعادت تو حاصل کرتے ہیں،
لیکن اس کی رقم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ملازموں کی عید اور بقرہ عید تک کے بونس روک دیتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اس بات سے ہمارا مقصد یہ نہیں کہ آپ حج یا عمرہ ہی نہ کریں، بلکہ آپ کا یہ عمل کسی کی حق تلفی کا باعث نہ بنے، اور بے شک تمام جہانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔